پہلے امریکہ نے 2 بلڈنگیں گرا لی تھی، اب انہوں نے 12 بندے مروا لیے. اس کے بعد تم کہتے ہو کہ نہیں جی تم نکالتے ہو. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں تم نے بم گرائے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو مارا ہے، اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ میرا نبی وہ ہے. شیطان ہر کسی کی شکل بنا لیتا ہے، ہر کسی کی شکل اونچی آپ کے خواب میں آ جائے، سامنے آ جائے، کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ نے اس کو اتنی جرأت نہیں دی کہ وہ میرے نبی کی شکل میں آئے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، ارشاد ہے شیطان نبی کی شکل مثل بن سکتا، شبیہ بن سکتا. شیطان کو اتنی جرأت نہیں، اور یہ کر رہے ہیں تو اس سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی کی کوئی تصویر اسی لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کو کارٹون نہ بنا سکے، کوئی اس کے ساتھ مذاق نہ کر سکے. آج یہ کر رہے ہیں، اور 56 اسلامی ملکوں کے سربراہ خاموش ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ان کا پوپ بھی بولا ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی ہے تو جواب میں مکہ آئے تو اس کو برداشت کرو. مگر اعلان کیا کیا ہے؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. تو دہشت گردی کی کس نے ہے؟ دہشت گردی سکھائی کس نے ہے؟ اسلام تو پہلے دن سے دہشت گردی کا شکار ہے. اسلام میں تو دہشت گردی کی گنجائش نہیں. اسلام اور مسلمان پہلے دن سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. میرے نبی پاک جب نماز پڑھتے تھے ان کو تنگ کون کرتا تھا؟ اپنی آزادی کو آزادی سمجھتے ہو، دین کی آزادی کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے بتائیں. یہ لوگ کیا واقعی امن چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو حق کیوں نہیں دے رہے؟ ادھر آپ کی گورنمنٹ دیکھ لیں، وہ دیکھا آپ نے منظر، ادھر اپنی گورنمنٹ پر آ جائیے. آپ کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے. سنا آپ نے؟ نبی کے خلاف تقریریں ہوں گی، ان پر نہیں، درود و سلام لاؤڈ اسپیکر پر نہ پڑھا جائے. بتائیے کیا اس طرح امن ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. پنجاب سے، پختونستان سے یہ سلسلہ اٹھایا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ خاموش رہنا؟ غیرت ہوتی نا، غیرت، تو کسی کافر کو آپ کے خلاف بولنے کی جرأت نہ ہوتی. انہوں نے آپ کو اپنی غلط غذائیں دے کر، مشروبات دے کر، ننگی فلمیں دے کر، ناول دے کر آپ سے اچھی خاصی غیرت نکال لی ہے. جتنے بیٹھے ہو، آج سے 20 25 30 سال پہلے باپ اور بیٹی بیٹھ کر یہ جو ڈرامے فلمیں ہیں جو آج دیکھ رہے ہو، دیکھ سکتے تھے؟ اب کیوں دیکھ رہے ہو؟ سوچیں. 72% اہل سنت ہیں پاکستان میں. کتنے؟ باقی عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، سب ملا کے باقی 72% ہم لوگ. آپ کا کون سا حق ملا آپ کو؟
ان سب کو حق لینا آتا ہے، وہ لے لیتے ہیں. ایک عیسائی پر ذرا سی کوئی بات ہو جائے، بھلے اس نے زمین پر قبضہ کیا ہو، پوری قوم کیا دنیا چیختی ہے. کشمیر میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ گاجر مولی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں یا مسلمان ہیں؟ ان مسلمانوں پہ کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ پچھلے دنوں غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، کیوں نہیں بولی دنیا؟ افغانستان میں، شام میں، عراق میں، کہاں کہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. برما میں جس طرح ان کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، دنیا کیوں نہیں بولی؟ حق تلفی کی بات ہوگی تو پھر امن نہیں آئے گا. اور یہ بھی سن لیں، مجھے آپ لوگوں سے کہنا ہے، ان کا تو جو حال ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ایمان والا مرنا ہے یا بے ایمان مرنا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہوگا، مجھے جواب نہ دیجئے، یہ آپ کو سوچنا ہوگا. یہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے نا، مسجد کا پڑوسی ہے نا، کوئی مسلمان ہی کہلاتا ہوگا نا. جب یہ مزاج ہوگا، قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، وہ کام نہیں چھوڑے گا. خود نماز پڑھنی نہیں، خدا کے سننا نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے رکاوٹ. بتائیں پھر ہم ایماندار کہلائیں؟ ہم جنت کے خواہش مند کہلائیں؟ آج ہماری خواہشات کیا ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ مجھے آپ سے کیا کہنا ہے کہ آپ سب نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں. یہ نعرہ کیوں ہے صرف؟ اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹائر جلاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پتھر مارو، گاڑیاں جلاؤ، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، نہ کیا نہ کریں گے. مگر حکومت کو اتنا بتانا ہوگا ہم سب کو مل کر کہ سنو، یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، یہاں نظام آئے گا تو مصطفیٰ کا آئے گا، ہمیں دوسرا نظام نہیں چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ اس کو پوری طرح چاہیں گے. جب آپ خود نہیں چاہتے، وہ بھی ان کو بھی پتا ہے. ان سب نے انڈین فلمیں دیکھنی ہے، بھارتی فلمیں دیکھنی ہے، انہی کے گانے گانے ہیں، انہی کا لباس پہننا ہے، انہی کے انداز اپنانے. جمعے میں آئیں گے ٹوپی پہن کے نہیں آئیں گے، پتلون نہیں اتار کے آئیں گے کہ جمعہ پڑھنا ہے، مسلمانوں کی شوکت کا دن ہے. نہیں تو لباس غیروں کے، انداز غیروں کے، اور چاہیں کہ جنت مل جائے، تو کیا ہم صحیح ہیں؟ کسی کو کچھ کہہ دو تو ناراض. تم کیا سمجھتے ہو مجھے نماز نہیں آتی؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہ نہیں آتا؟ تو ہم اپنے مزاج خواہشات پر خود قابو نہیں پا رہے. بتائیے ہم کدھر اپنے دین کو یا اپنے ملک کو کدھر لے جا رہے؟ کاش سیدنا فاروق اعظم کا کوئی غلام ہوتا، ہمارے اندر وہ ایمانی غیرت ہوتی. ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. جلوس نکالنا ایک دن کا نکال دیں گے، ریلی نکالنی ہے ایک دن کی نکال دیں گے. تقاضا کیا ہے؟ ووٹ دینے کی باری آئے گی، ہم سب بھول جائیں گے. ملک میں جب نظام کی بات آتی ہے اس وقت ہم لوگوں کو یاد نہیں. ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، اس ٹیلی فون پر وہ میسج کر سکتا ہے. وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے گانے، تصویریں ڈالنے کی بجائے آواز لگاؤ. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جا کر ان سے کہو ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ایک دن کے لیے رسمی نہیں، ثابت کرو کہ نہیں، یہاں غلط بات نہیں چل سکے گی. ثابت کرو، صرف وقتی نعرہ نہیں. مگر ہمارا یہ حال نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو فرانس کا بائیکاٹ کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈنمارک کا بائیکاٹ کیا تھا؟ نہیں. اتنے دن ہو گئے اس واقعات کو،
ایک متفقہ، ایک للکار اٹھتی، اگلوں کو پتہ چل جاتا کہ نہیں، مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 40 ملکوں کے سربراہ مل کے اتنا ہی کہہ دیتے کہ تہذیبوں کا تصادم نہیں، ہم توہین مذہب کوئی بھی ہو گوارا نہیں کریں گے، اتنی بات کرتے تو ہم سمجھتے کہ اچھے کام کے لیے اٹھے ہو، مگر تم نے اٹھ کے بتا دیا تم صرف اسلام کے خلاف اٹھے ہو، مسلمانوں کے خلاف اٹھے ہو، تو سن لو تمہاری خواہشات چل سکتی نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حق کو ماننا ہوگا۔ اگر حق کو نہیں مانو گے تو پھر تباہی ہوگی، امن آ سکتا نہیں۔ امن کہاں آیا؟ جہاں ایمان آیا۔ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے، ہماری خواتین کا کیا حال ہو گیا۔ جب پاکستان بنا تھا اس زمانے میں زیادہ برقع پہنا جاتا تھا، جس کو ٹوپی والا شٹل کاک برقع کہتے تھے، اس کی جگہ کالا برقع آیا، تھوڑا سا اس کو اسٹائلش کر لیا گیا۔ وہ گیا تو چادر آئی، چادر گئی، دوپٹہ آیا۔ اب ہماری خواتین سے دوپٹے کا بوجھ بھی نہیں اٹھتا۔ ٹیلی ویژن کھول لو، سب کے بال کھلے، اپنا بدن، اپنا حسن دکھانے کے لیے سب مچل رہی ہے۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اور ہمیں دیکھتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ آپ میں سے کون ہے جو یہ بتا دے کہ نہیں جی میں نے اگلے 50 سال تک بالکل اسی طرح جینا ہے، میرے کوئی فرق نہیں آئے گا؟ 50 سال تو دور کی بات ہے، 50 منٹ کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ اگلے سانس کی نہیں دے سکتے، مگر تبدیلی نہیں ہے ہم میں۔ سکھوں کو دیکھو، وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، وہ اپنے گرو کے طریقے پر، اسی طرح ان کی پگڑی ہوگی، ان کی داڑھی ہوگی۔ ان کا گرو نہ نبی تھا نہ صحابی تھا۔ ان کے گرو کے طریقے پر چلنے سے کوئی اس کو جنت نہیں مل سکتی، مگر یہاں تو جو نبی کی غلامی کرے گا، اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا، اس کے لیے خیر ہی خیر۔ اس کے باوجود ہم نہیں مانتے تو بولے ہم بھی خواہشات کے بندے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ سوچنا ہوگا۔ دھواں دار جو شیلے الفاظ کہہ کہ مجھے آپ کو 5-7 منٹ کے لیے گرم کرنا ہو، مجھے بھی آتے ہیں بہت سے لفظ، مگر میں پہلے اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، پھر آپ کو کہتا ہوں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ یہ ہمارا نعرہ کہ جی جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ ہمارا نعرہ کیا واقعی سچا ہے؟ اگر واقعی نبی سے محبت ہے، عشق ہے، تو ہم اس کا کیا اظہار کر رہے ہیں؟ غلامی رسول کا دعویٰ ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ یاد رہے جو صرف خواہشات کے بندے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں۔ میں واقعات سناؤں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے، اولیاء اللہ کیسی محبت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر کیسے جان قربان کرتے تھے۔ ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں۔ وہ ستون حنانہ جس کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشت انور لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایک خاتون تھی، انہوں نے ممبر بنوا دیا، اجازت لے کے ممبر آ گیا، حضور خطبہ فرما رہے ہیں، وہ درخت رونے لگ گیا، سوکھا تنا، حضور نے اتر کے اس کو سینے سے لگا لیا، ایسے ہاتھ پھیرا جیسے مشفق باغ بچے کے پھیرتا، اور کیا فرمایا کہ میں اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام جعفر صادق جب یہ بات سنایا کرتے روتے تھے، فرمایا ہم میں تو اس تنے جیسی بھی محبت نہیں ہے۔
اس کو نبی پاک سے کتنی محبت تھی، وہ رویا، حضور نے سینے سے لگا لیا. ہم دعوے کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں سنتوں سے کتنا پیار ہے، نبی کی اداؤں سے کتنا پیار ہے، ہم اپنے بچوں عورتوں کو کتنا سکھا رہے ہیں. ہماری خواہشات کیا ہے؟ بجی کوٹھی ہو جائے، کار ہو جائے، 2-4 پرمٹ ہو جائیں، آرام سے کھانے پینے کو ملے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور سوچ ہی نہیں ہے ہماری. جیسے ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جس زندگی کا بھروسہ نہیں اس کے لیے پلاننگ ہے، اور جہاں جانا یقینی ہے وہاں کے لیے کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. دنیا کو برتو، دنیا سے دل نہ لگاؤ. دنیا کو برتو، یہ تمہارے لیے برتو، مگر تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، تم اللہ کے لیے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ کے ہاتھ آ رہی ہے؟ آواز آئے. اللہ والوں نے دنیا کو دھتکارا، دنیا آج بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے. داتا صاحب کس بادشاہ کے پاس گئے؟ آج سارے بادشاہ داتا دربار آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں. غوث پاک کن بادشاہوں کے دربار میں گئے؟ ساری دنیا جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ خواجہ غریب نواز، یہ جتنے اولیاء اللہ، کیوں؟ انہوں نے اپنی خواہشات پر قابو پا کے اپنے آپ کو رب کا بندہ بنا لیا، رب نے اپنی خدائی ان کو دے دی. اللہ اکبر. آپ کو کتنی مرتبہ واقعہ سنایا میں نے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے بزرگ، حضرت سیدنا با یزید بستامی کے خلیفہ. حضرت سیدنا با یزید کون؟ امام جعفر صادق کے خلیفہ. بہت بڑے بزرگ ہو، سینکڑوں برس پہلے. بندہ آیا ایک ملنے، گھر میں گیا، آواز لگائی اندر سے، بیوی کی جو آواز آئی، حضرت صاحب ہیں؟ اس نے کہا کوئی حضرت نہیں ہوتے یہاں پہ، ہوں گے کہیں ادھر. بیوی مزاج کی ایسی تھی، بڑے حیران ہوئے، یہ اتنے بڑے ولی اللہ، دنیا میں ان کی دھوم ہے، اور بیوی ایسی ہے، وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. حضرت صاحب کو ڈھونڈتے ادھر ادھر نکلے تو سامنے دیکھا حضرت صاحب شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے، سانپ کو پکڑا ہوا کوڑے کے طور پر. کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ شیر پہ بیٹھے. آگے سلام عرض کی، حضرت یہ دونوں جانور انسان کے دشمن، انسان کو نقصان پہنچانے والے، آپ کے غلام کیسے ہو گئے؟ آپ کے مطیع فرما بردار کیسے ہو گئے؟ فرمایا میں رب کی مانتا ہوں، یہ میری مانتے ہیں. حضرت جی گھر گیا تھا، بیوی اس طرح پیش آئی ہے، ان کو قابو کیا ہوا ہے، اس کو فرمایا تم لوگ میرا جو دماغ خراب کرتے وہ ٹھیک کر دیتی. تم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، لقاب لے کے حضرت صاحب یہ وہ، جاتا ہوں تو وہ. فرمایا یہ بھی میرا علاج ہے. آپ نے اور بھی بات فرمائی، لیکن میں نے بتانا کیا تھا. انہوں نے خواہشات کو قابو میں رکھا. بولو دنیا نے ان کا کہنا مانا یا نہیں مانا؟ بزرگوں کے واقعات. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ آ رہے، آگے لوگ بھاگ رہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شیر آ گیا ہے علاقے میں، بستی میں شیر آ گیا، لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں. حضرت صاحب سواری سے اترے، آگے شیر تھا، اس کو کہا ادھر آ، کیوں تنگ کر رہا ہے لوگوں کو؟ کان پکڑ کے کہا جا اپنے علاقے میں. شیر کا کان پکڑ کے کہا جا، یہ تیرا علاقہ نہیں، اپنے علاقے میں جا، لوگوں کو پریشان نہ کر. وہ اسی طرح دم ہلاتا ہوا چلا گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ وہ اللہ کے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہم نہیں قبول کرتے خواہشات. اور جی دیکھیں نا جی، پھر یہ ہوگا جی، پھر وہ ہوگا جی. کتنے ہیں جن کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کا شوق ہے؟ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو،
کمپیوٹر سیکھو، سب کچھ کرو، پہلے مسلمان تو بنو۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے علم سکھانے پہ لگایا ہوگا 1-2 سال؟ کتنے ماں باپ؟ اور جی بچے کو مولوی بنا دے، زیادہ سے زیادہ مسجد کی امامت مل جائے گی، گزارا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کیوں آئی؟ خواہشات، ساری سوچ ہماری خواہشات، ختم ہو گئے اس پر۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ مشہور کہاوت ہے رب راضی تو سب راضی۔ انہوں نے کہا سب کو راضی کرو، رب ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اور راضی ہوا؟ بندوں کا کیا؟ صبح راضی، شام کو ناراض، شام کو راضی، صبح ناراض۔ اس کو راضی کرو، وہ راضی تو پھر سب راضی۔ ہماری خواہشات کہتی ہیں نہیں، بس من کو راضی کرو، جو دل چاہے، دل نہ مارو، بس دل کا جو آئے پورا کرو، اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ۔ میں آپ کو اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کر رہا، اچھے کھانے کھانے سے منع نہیں کر رہا، اچھے مکان بنانے سے منع نہیں کر رہا، مگر اپنے اندر جھانکو ایمان ہے یا نہیں۔ خواہشات نے ہمیں کہیں بہکا تو نہیں دیا؟ اگر ہم خواہشات کے بندے اور غلام بن گئے ہیں تو پھر سمجھو ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 44 ملکوں کے فتح کرنے والے، سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے۔ انہوں نے زرق برق لباس نہیں پہنے تھے۔ بیت المقدس فتح ہوا، جس کو سالار بنا کے جنگ کا بھیجا تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے امیر کے حوالے کریں گے شہر، اپنے امیر کو بلواؤ۔ ہمارے ہاں پیغام آتا تو فوراً طیارہ، 100 آدمی ساتھ،